کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ بھی ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے اور آپ اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکیں؟ تو اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو آپ کی زندگی سے جڑے ہوئے کچھ راز چھپے ہیں جو آپ کے بہت کام آئیں گے۔ آپ کو وہ طریقہ سمجھ آ جائے گا جس سے آپ کا دماغ آپ کے قابو میں آ جائے گا۔ کسی سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے اپنے گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ اس کے پاس 4 جنگلی گھوڑے موجود تھے۔ بادشاہ کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کر دے تاکہ بادشاہ ان پر سواری کر سکے، لیکن بدقسمتی سے کوئی بھی ٹرینر انہیں ٹرین نہیں کر پا رہا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرینر ان پر سواری کرنے کی کوشش کرتا تو گھوڑے انہیں زمین پر گرا دیتے تھے۔ بادشاہ کو گھوڑے اتنے پسند تھے کہ وہ کسی بھی ٹرینر کو اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ ان گھوڑوں پر سختی کرے، مار پیٹ کر کے ٹرین کرنے کی کوشش کرے۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت میں یہ منادی کروا دی تھی۔ بادشاہ نے اپنی سلطنت پر یہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو کوئی بھی ان گھوڑوں کو اچھے سے ٹرین کرے گا اسے 1 لاکھ سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ اس انعام کی لالچ میں کئی لوگ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے میں آئے، لیکن ان گھوڑوں سے گر کر وہ لوگ اپنی ہڈیاں توڑوا بیٹھے۔ پھر ایک نوجوان ٹرینر بادشاہ کے دربار میں آیا اور کہا کہ میں آپ کے گھوڑوں کو ٹرین کر سکتا ہوں، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ بادشاہ اس کی شرط سن کر تھوڑا سا حیران ہوا اور کہا کہ بتاؤ تمہاری کیا شرطیں ہیں؟ نوجوان نے جواب دیا اور کہا کہ پہلی شرط میری یہ ہے کہ ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے میں مجھے 1 سال کا وقت دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا اپنی دوسری شرط بتاؤ۔ نوجوان نے اپنی دوسری شرط بتائی اور کہا کہ مجھے ان گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے بڑی اور کھلی جگہ دی جائے جس میں ان گھوڑوں کے ساتھ رہوں گا، میں ہی ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کروں گا اور میں ہی ان گھوڑوں کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا۔ نوجوان نے کہا اس جگہ کے ارد گرد کافی اونچی دیوار ہونی چاہیے۔ نوجوان نے کہا تاکہ کوئی بھی اندر آ کے مجھے ڈسٹرب نہ کر سکے۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ جہاں اتنا کچھ کیا ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ بادشاہ نے اس نوجوان سے کہا ٹھیک ہے، تم کل سے آ جانا، تمہاری ساری شرطیں پوری کر دی جائیں گی۔ وہ نوجوان اپنے وعدے کے مطابق کل آ گیا اور سبھی گھوڑوں کو ایک بڑے سے باڑے میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب وہ چاروں گھوڑے باڑے کے اندر ادھر ادھر دوڑنے لگ پڑے۔ اب ٹرینر نے کیا کیا کہ وہ باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ کچھ دیر دوڑنے کے بعد اس نے گھوڑوں کو چارہ کھلایا، پانی پلایا۔ اس نوجوان نے خود بھی کھانا کھایا اور آرام سے اس باڑے میں لیٹ گیا۔ گھوڑے اب بھی باڑے کے اندر آزاد تھے، کسی بھی رسی میں نہیں بندھے ہوئے تھے۔ شام کو ٹرینر اٹھا اور پھر سے باڑے کی دیوار کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگا۔ جب وہ ٹرینر دوڑتا تھا تو گھوڑے بھی ادھر ادھر بھاگتے تھے۔ شام کو ٹرینر نے پھر گھوڑوں کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اس ٹرینر نے خود بھی کھانا کھایا اور گھوڑوں کو رسی سے باندھا اور خود بھی ان کے ساتھ چٹائی بچھا کر زمین پر سو گیا۔ صبح ہوئی تو ٹرینر گھوڑوں کو کھول کر باڑے میں بھاگنے لگا۔ اب یہی اس کا روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ ٹرینر گھوڑوں کو کھلا رکھتا، ان گھوڑوں کو کھانا کھلاتا، ان کو نہلاتا، ان کو پیار کرتا۔ وہ ٹرینر ان کے ساتھ کھیلتا اور انہی گھوڑوں کے ساتھ شام میں سو جاتا۔ آہستہ آہستہ ان گھوڑوں کو لگنے لگا کہ ٹرینر ان کا دوست ہے، کیونکہ جب سے وہ ٹرینر آیا تھا تو گھوڑے آزادی محسوس کرنے لگے تھے۔ گھوڑے بھی اب ٹرینر کو پیار کرنے لگے تھے، انہیں دوست ماننے لگے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن بادشاہ سلامت ان گھوڑوں کی ٹریننگ دیکھنے کے لیے آئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ باڑے کے اندر آگے آگے ٹرینر دوڑ رہا ہے اور پیچھے پیچھے گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت ٹرینر کی ٹریننگ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ 1 سال بعد بادشاہ سلامت کو پیغام بھجوایا گیا کہ گھوڑے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، بالکل ٹرین ہیں۔ بادشاہ خوشی سے دیکھنے کے لیے آیا۔ جب بادشاہ وہاں پہ پہنچا تو ٹرینر نے باری باری چاروں گھوڑوں کو لگام ڈال کر ان پر سواری کر کے دکھائی۔ سبھی گھوڑے آرام سے باڑے کے کنارے کنارے دوڑ لگا رہے تھے، کسی بھی گھوڑے نے ٹرینر کو گرانے کی کوشش نہیں کی۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر حیران ہوا
اور اس نے ٹرینر سے کہا کہ تم نے یہ سب کیسے کیا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے یہ خاص کام کیسے کر کے دکھا دیا۔ ٹرینر نے کہا پہلے تو میں ان کے ساتھ رہ کر، ان کو آزادی دے کر ان کے ساتھ دوست بن گیا۔ ٹرینر نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ پہلے تو میں نے ان کا اعتماد حاصل کیا، پھر میں ان کے ساتھ دوڑتا تھا تو یہ میرے ساتھ ساتھ دوڑتے تھے، پھر میں نے ان کی پیٹھ پر کاٹھی رکھنے کی کوشش کی۔ شروع میں یہ اس کو گرا دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹ کو لے کر دوڑنے لگے۔ پھر میں ان کی کمر میں بیٹھتا تھا جب یہ کھڑے رہتے تھے، میں کچھ دیر بیٹھتا تھا پھر اتر جاتا تھا۔ جب گھوڑے مجھے پیٹھ پر بٹھانے لگے تو پھر میں ان کی پیٹھ پر بیٹھ کر ان کو دوڑانے لگا۔ ٹرینر نے کہا اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس ٹرینر کو سونے کے سکے بھی دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے ان گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے نوکری میں رکھ لیا۔ دوستو اب یہ تو ایک کہانی تھی جو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، یہ کہانی ہمیں کیا سیکھ، کیا سبق دیتی ہے۔ تو دوستو بات کچھ ایسی ہے کہ اس دنیا میں موجود ہر انسان کے اندر ایسے 4 گھوڑے بھی موجود ہیں جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، جیسے کہ پریشانی کا گھوڑا، غصے کا گھوڑا، گھمنڈ کا گھوڑا، لالچ کا گھوڑا۔ اس کہانی میں جو ٹرینر ہے وہ ہے آپ کا دماغ، آپ کی عقل، آپ کی سمجھداری۔ آپ کو اپنی عقل سے ان 4 گھوڑوں کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ یہ 4 چیزیں، 4 گھوڑے آپ کے کنٹرول میں رہ سکیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ان سے دوستی کرنی ہوگی، پہلے ان کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا اور پھر ان پر لگام لگانی چاہیے، اور یہ سب صبر سے آہستہ آہستہ ہوگا، زور زبردستی سے اور ایک دن میں ہی یہ کنٹرول نہیں ہوں گے۔ جیسے اگر ہم سب سے پہلی بات کریں پریشانی کی، اوور تھنکنگ کی، تو پریشان ہونا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر تسلی سے غور اور فکر کرنا چاہیے، پھر آپ کو اس مسئلے کا حل ملے گا، ورنہ پریشان ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے غصے کا گھوڑا۔ غصہ کرنے سے کسی دوسرے کا نقصان ہو یا نہ ہو، اپنا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ کچھ باتوں پر، کچھ چیزوں پر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اگر کوئی آپ کی انسلٹ کرے یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو غصے کا آنا لازمی ہے، لیکن کب، کہاں اور کتنا غصہ آنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے اور کب ہمیں اپنے غصے پر قابو پانا چاہیے اور اسے کنٹرول کرنا چاہیے اور کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، یہی اپنے ٹرینر یعنی اپنی عقل کی مدد سے اس غصے کے گھوڑے کو آہستہ آہستہ سکھانا چاہیے۔ تیسرا ہے گھمنڈ کا گھوڑا۔ یہ کام میں کر سکتا ہوں، اسے خود پر اعتمادی کہیں گے، لیکن یہ کام صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اسے گھمنڈ کہیں گے۔ ہمیں خود پر اعتماد کرنا چاہیے، خود پر فخر کرنا چاہیے، لیکن خود پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہی بات ہمیں اپنی عقل کے ذریعے اس تیسرے گھوڑے کو سمجھانی چاہیے۔ چوتھا گھوڑا ہے لالچ۔ لالچ اگر علم کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر جہالت اور بے علمی کا ہے تو برا۔ لالچ اگر صحیح طریقے سے، سمجھداری سے، محنت سے، رزق سے، حلال کمانے سے ہو تو اچھا ہے، لیکن لالچ جلدی سے، غلط طریقے سے، ناجائز کاموں سے دولت حاصل کرنے کا ہو تو برا ہے۔ یہی فرق اپنے چوتھے گھوڑے یعنی لالچ کو سمجھانی چاہیے۔